یہ مولوی صاحب کی بات سنیں ذرا، یہ خلافت کے مسئلے کے اوپر یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی گفتگو کے بعد انشاءاللہ میں تبصرہ کروں گا اس کے اوپر۔ اب ہمارا تصور یہ ہے، اور جو احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، آخری دور میں خلافت دوبارہ آئے گی۔ اور کیسے آئے گی؟ حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مسیح آئیں گے۔ اچھا، حضرت مہدی آ کے، حضرت مسیح آ کے جو نظام قائم کریں گے وہ کیسا ہوگا ہمیں نہیں پتہ۔ وہ امامت ہوگی یا خلافت ہوگی، کیا ہوگا؟ جب وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ ان کی خبریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں، کہ ایک یہ ہے کہ ہم انتظار کریں کہ جب مہدی اور مسیح آئیں گے تو آ کے خلافت قائم کریں گے، تو جیسی بھی ہوگی ہم قبول کر لیں گے۔ دوسرا آپشن یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم جد و جہد کریں، وہ تو آئیں گے، جب آئیں گے کریں گے، ہم تو ابھی کوشش تو کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کوشش کے نتیجے میں اگر خلافت قائم ہو جاتی ہے تو وہ کون سی ہوگی؟ مہدی تو ہے نہیں۔ مہدی اگر اس درجے میں اپوائنٹڈ نہیں بھی ہے جس درجے میں محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس درجے میں تو ہو ہی جائے گا نا، کہ اگر حضور نے اشارتاً حضرت ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کیا تھا تو اس کی بھی تو خبر دے کے گئے تھے نا کہ ایک مہدی آئے گا، لہٰذا وہ تو کچھ نہ کچھ درجہ حضرت مہدی کا ہو جائے گا۔ مگر حضرت مہدی سے پہلے اگر خلافت قائم ہو گئی تو بھائی کس کو بنائیں گے؟ کیسے بنائیں گے؟ کون بنے گا؟ یہ تو مطلب اچھا ہے نا کہ نہیں قائم ہوتی، اگر ہو جاتی تو پھر تو ہم ایک دوسرے کا تیا پانچا کر دیں گے۔ کوئی آخر اس کا طریقہ طے کریں، بھائی کیسے ہوگا؟ بریلوی ہوگا، دیوبندی ہوگا، اہل حدیث ہوگا، اور یہ کہ وہ جعفری بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، اور جو خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا اس میں کوئی شیعہ رہ بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ تو بڑے مسئلے ہیں بھائی، ان مسئلوں کا حل کیے بغیر مہدی سے پہلے خلافت قائم کرنے کا مطلب تو وہی ہے جو افغانستان میں ہوا ہے۔ تو اللہ جو غفور و رحیم ہے، رحیم و شفیق ہے، شاید اسی وجہ سے زرداری کو تو قائم کر دیتا ہے، خلافت نہیں قائم ہونے دیتا۔ تو اس مسئلے کا حل ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس کتاب میں، کہ جسے وہ کہتے ہیں جو خطبات خلافت، یعنی عصر حاضر میں نظام خلافت کے خد و خال وہ کیا ہوگا، اور اسی کا حل ہے امریکی آئین کو لو، پکڑو اسے، اس میں یہ 3 تبدیلیاں کر دو، یہ آپ کا نظام خلافت بن جائے گا۔ اب اس کو جو ڈاکٹر صاحب دینی استدلال سے ثابت کرتے تھے وہ کیا ہے؟ دینی استدلال اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ نے اپوائنٹ کیا محمد الرسول اللہ کو، وہ تو ہو گئے، وہ تو ان کی ہارٹ لائن کمیونیکیشن ہے نا اللہ کے ساتھ، وہ خلیفہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے کسی کو نہیں اپوائنٹ کیا، لیکن اللہ نے امت کو اپوائنٹ کیا۔ دیکھیے، فرد کوئی نہیں اپوائنٹڈ، لیکن امت تو اپوائنٹڈ ہے نا۔ حضور کے لیے آیا کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، آیا نا۔ مصطفیٰ کا کیا مطلب ہے؟ مجتبیٰ کا کیا مطلب ہے؟ چنیدہ، چنا ہوا۔ اس امت کے لیے بھی یہ دونوں الفاظ آئے۔ سورہ حج کی آخری آیت، هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ اور سورہ فاطر میں پھر مصطفیٰ کا لفظ بھی آیا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث کر دیا اپنا کتاب کو بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا۔ تو محمد الرسول اللہ چنیدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرد کوئی نہیں چنیدہ، البتہ امت بحیثیت مجموعی چنیدہ۔ تو وہ خلافت جو محمد الرسول اللہ کے پاس تھی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں منتقل کس کو ہو گئی؟ امت کو ہو گئی، بحیثیت مجموعی ہو گئی۔ اب دیکھیے ادھر کیا ہوا ہے، جو جسے آپ فرانس کا انقلاب کہتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ بادشاہ کے بارے میں تصور کیا؟ اس کا خاندان چنیدہ، ذل اللہ فی الارض۔ اب جب زمانہ بدل گیا، وہ زمانہ کیسے بدلا میں اس کی وضاحت ابھی کروں گا۔ زمانہ بدل گیا، جب زمانہ بدل گیا تو اس بدلے ہوئے زمانے میں اب بادشاہ کو کوئی یہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ اس نے وہ بادشاہی سارے انسانوں کو دے دی، تو بھی بادشاہ، 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 سب سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ۔ جمہور سلطان ہو گئے، پہلے ایک فرد سلطان ہوتا تھا، اب جمہور سلطان ہو گئے۔ اللہ نے کیا؟ شیطان نے تو بہت بعد میں کیا، اللہ نے تو 1500 سال پہلے کر دیا کہ پہلے کوئی ایک نبی ہوتا تھا اپوائنٹڈ خلیفہ اللہ کی طرف سے، اب اللہ نے ایک پوری امت کو خلافت کے منصب پر فائز کر دیا۔ تو جمہوریت میں بادشاہ کا تعین کیسے ہوتا ہے؟
وہ اپنی اپنی سلطانی پاؤ پاؤ شٹانگ شٹانگ ماشا ماشا تولا تولا جو بھی ہوتی ہے اپنے ریپریزنٹیٹیو کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، وہ ان کا بن جاتا ہے بادشاہ، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جو بھی ہے۔ یہاں کیا ہوگا؟ امت ہے خلافت کے منصب پر فائز، وہ اپنے مشورے سے، امرہم شورا بینہم، اپنے مشورے میں سے جس کو اس مقام پر بٹھائے گی وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی خلافت امت کے پاس ہے، یہ امت کا خلیفہ ہوگا۔ دیکھیے حضرت داؤد کیا ہیں؟ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض۔ محمد الرسول اللہ کون ہیں؟ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر کون ہیں؟ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ یہ اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ مسلمانوں نے ان کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، اور یہی بات حضرت عمر نے لوگوں کو سمجھائی، اس لیے کہ جب آپ لوگ سوچ رہے تھے اب حضرت عمر کا انتقال ہوگا تو کیا ہوگا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم چپکے سے ایک آدمی کو پکڑ کے اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا، آپ نے خطبہ دیا، حج پہ تھے، وہیں پہ پتہ چلا وہیں خطبہ دے رہے تھے۔ بعض لوگوں نے سمجھایا نہیں یہاں نہ بات کریں، مدینہ چل کے بات کریں گے۔ مدینے میں آ کے خطبہ دیا کہ لوگوں، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو نامزد کر دینا یہ مسلمانوں سے بددیانتی ہے، اس کی خلافت جائز خلافت نہیں ہوگی، یہ مسلمانوں کی خلافت ہے، وہ اپنے مشورے سے جس کو بنائیں گے وہ خلیفہ ہوگا۔ یہ سوچ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سمجھائی، پڑھائی، جو سکھائی، اور یہی وہ سوچ ہے جو در حقیقت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی۔ ان کی اگر آپ اسلامی ریاست پڑھیں، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، تصور میں کوئی اختلاف نہیں، ایک ہی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، اور اسی کے قریب ترین بات وہ ہے جو علامہ اقبال کے ہاں آپ کو مل جائے گی۔ یہ وہ جدید تصور ہے، یہ جو جسے کہیں جو عمرانی تصور، جو ارتقاء یافتہ، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو آج کے دور میں منطبق کر کے سامنے لے آتا ہے۔ جی، تو آپ نے یہ گفتگو سن لی ہے مولوی صاحب کی، تو مولوی صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، یا جماعت اسلامی کہہ لیں، یا ڈاکٹر اسرار صاحب جو تھے یہ ان کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں مولوی صاحب۔ اور انہوں نے اس تقریر میں آپ نے جیسا کہ سنا ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو کوششیں تھیں کہ خلافت کو دوبارہ قائم کیا جائے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے پہلے مولانا مودودی صاحب کی بڑی کوشش رہی ہے کہ امت ان کو خلیفہ تسلیم کر لے۔ تو ان دونوں صاحبان کی خدمات کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آپ نے ان کی تقریر سنی ہوگی کہ یہ لوگ کتنے پریشان ہیں اور کتنے ان کے اوپر یہ معاملات مبہم ہو چکے ہیں، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا خلیفہ کس طرح سے قائم ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی کوشش کی ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ امریکی طرز پر جس طرز کے اوپر امریکہ کے اندر ڈیموکریسی قائم ہے کہ ہر فرد اپنا ایک حصہ ڈالتا ہے رائے کا اور ایک صدر چن لیا جاتا ہے، اسی طرح امت کے اندر سے کسی ایک فرد کو چن لیا جائے۔ تو یہ تو بہرحال ان کے طریقہ کار ہیں خلیفہ کو قائم کرنے کے، اور موصوف نے یہ ذکر کیا ہے کہ مولانا مودودی صاحب کی بھی یہی رائے تھی کہ اسی طرز کے اوپر، امریکن ڈیموکریسی کے طرز کے اوپر امت کا خلیفہ چن لیا جائے۔ تو آپ ان علماء کے کرتوتوں کا اندازہ لگائیں ذرا کہ امریکن ڈیموکریسی کی طرز کے اوپر یہ امت کے اندر خلافت کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو عوام کو اصل میں بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ علماء کہلاتے ہیں، لیکن یہ اتنے بودے علماء ہیں، ان کی اتنی موٹی سوچ ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بھائی جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلافت کے قیام کا ذکر کیا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 56 ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب قرآن مجید کے اندر بار بار یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ اپنا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کو ضرور بالضرور پورا کرتا ہے۔ اب آپ یہ خود سوچ لیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ استغفر اللہ اپنے وعدوں میں جھوٹا ہے، یا پھر یہ جو ایمان لانے والے ہیں جو کہ جماعت احمدیہ کو چھوڑ کر جتنے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، 72 فرقوں والے، گو کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں،
یا تو پھر یہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر تو تم ایمان لائے ہو اور تم اعمال صالحہ کر رہے ہو تو میں تم میں ضرور خلیفہ بناؤں گا۔ اب میری تمام جو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں، میری ان سے یہ ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے کہ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جھوٹا وعدہ کیا ہے؟ اگر تو اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو اور اپنے جو آپ کے اعمال صالحہ ہیں ان کو ری وزٹ کرو، کیونکہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو بڑا جوڑ توڑ کر رہے ہیں کہ اس طرح سے خلیفہ بنا لیا جائے، اس طرح سے بنا لیا جائے، وہ میرے بھائی اس طرح سے خلیفے نہیں بنتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے ساتھ صرف ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ جب تک قوم کے اندر نہیں ہوں گے خلافت قائم نہیں ہوتی۔ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس طریقے کو چھوڑ کر اگر آپ گاندھی کو خلافت موومنٹ کا صدر بناتے ہو، یا مولانا ابوالکلام آزاد کو بناتے ہو، یا مولانا جوہر علی کو بناتے ہو، یا کسی اور کو بناتے ہو، یا ترکی سے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو خلیفہ آپ بنانا چاہو گے، تو یہ انسانوں کا کام نہیں ہے خلیفہ بنانا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے خلیفہ بنانا ہے، کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ وہ خلیفہ بنائے گا۔ انسان خلافت قائم نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ اگر انسان خلافت قائم کر سکتا ہوتا تو کب کی خلافت قائم ہو چکی ہوتی۔ یہ خلافت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے اور یہ ایک نعمت ہے۔ اور اس ویڈیو کے اندر یہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ تھے، خدا کے خلیفہ نہیں تھے، یہ آپ کا وہم ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ تو تھے لیکن وہ خدا کے خلیفہ بھی ایک لحاظ سے تمثیلی رنگ میں خدا کے خلیفہ اس طرح سے بنتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے۔ ہر نبی خدا کا خلیفہ ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ اس کی کریکشن کر لیں۔ آخری بات اس میں یہ عرض کروں گا میں کہ مولوی صاحب، نبوت کے بغیر خلافت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی اور جو آنے والا عیسیٰ ابن مریم ہے اس کے نزول کی جب حضور نے پیش گوئی بیان فرمائی تو حضور نے فرمایا کہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، تو خلافت نبوت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے کوئی آپ ایسا خلیفہ دکھا دیں انبیاء کی تاریخ سے جو نبوت کے بغیر قائم ہوا ہو یا نبی کے بغیر خلیفہ بنا ہو، تو خلافت نبوت کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولوی صاحب خلافت قائم کر دی ہے امت کے اندر، لیکن آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب بھی کسی قوم کے پاس کوئی رسول آیا تو وہ قوم اس کے بارے میں شک میں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر خلافت قائم کر دی ہے خلافت احمدیہ کی صورت میں، لیکن آپ لوگوں کو توفیق نہیں ہے کہ آپ اس کو قبول کریں۔ آپ لوگ شک میں رہیں گے مولوی صاحب، آپ لوگ ہمیشہ شک میں رہیں گے۔ تو اپنے دل کی شکاوتیں دور کریں اور اپنے دل کے جو تکبر ہیں ان کو دور کریں، خدا کے آگے جھک جائیں اور سنجیدگی سے صدق دل سے دعا کریں کہ اے خدا ہمیں یہ بتا کہ کیا جماعت احمدیہ سچی ہے، کیا جماعت احمدیہ سچی ہے۔ صدقات دیں، دعائیں کریں، یقیناً خدا تعالیٰ آپ کے لیے سچائی کے راستے کھولے گا، آپ کو حق بتائے گا۔ لیکن آپ لوگ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے۔ تو مولوی صاحب جتنی کوشش کرنی ہے خلافت کے قیام کی کر کے دیکھ لیں، خلافت آپ کے اندر قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک آپ لوگ نبی کو نہیں مانیں گے آپ کے اندر خلافت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر نبی کو ماننے کے بعد اعمال صالحہ ضروری ہیں جو کہ آپ کے اندر نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب آپ اس آیت کی روشنی میں مومن نہیں ٹھہرتے، اور اگر بالفرض اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں تو پھر آپ صالح مومن نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر صالح مومن ہوں گے تو میں ضرور ان میں خلافت قائم کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر خلافت کی عدم موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ آپ لوگ صالح مومن نہیں رہے۔ ایک دوسرے کو کافر کہنا، مرتد کہنا، زندیق کہنا، ایک دوسرے میں نکاح نہیں کرنا، ایک دوسرے کو
رشتہ نہیں دینا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ ساری باتیں ہی بتا رہی ہیں کہ آپ لوگ آپس میں کٹے ہوئے ہو، بٹے ہوئے ہو، تتر بتر ہو۔ اوپر سے وہ جو آپ لوگوں نے ایک خول چڑھایا تھا نا 1974 کی اسمبلی میں، اور عوام کو آپ لوگ یہ بتاتے ہو کہ پوری امت ایک طرف ہو گئی اور سب نے مل کر قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا۔ نہیں، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ آپس میں پھٹے ہوئے ہو، کٹے ہوئے ہو، اور آپ کا جو اجماع ہوا ہے وہ صرف جماعت احمدیہ کی مخالفت کے اوپر ہوا ہے، حق کی بنا پر نہیں ہوا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتری تلے آپ کا اجماع نہیں ہوا، بلکہ جماعت احمدیہ سے خوف کے نتیجے میں، ڈر کے نتیجے میں کہ کہیں یہ لوگ غالب نہ آ جائیں ہمارے اوپر، تو آپ لوگوں نے اجماع کر لیا۔ وہ جس طرح بعض اوقات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آتے ہیں نا قوموں کے اوپر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گیدڑ بھی، شیر بھی، لگڑ بگے، بطخیں، گائے، بیل، بکریاں، بھیڑیں، وہ ساری ایک جگہ اکٹھے ہو کر نا، سارے وہ جو عام دنوں میں ایک دوسرے کو چیرتے پھاڑتے ہیں، جب وہ اس موقع کے اوپر خوف کی وجہ سے اکٹھے ہو کر نا سارے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض ایسی قبریں بھی کھودی گئی ہیں کہ جہاں سے ان تمام جانوروں کی ہڈیاں ایک ساتھ ملی ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ کے اوپر جماعت احمدیہ کا خوف طاری ہوا، جماعت احمدیہ کے خلاف اکٹھے ہو گئے، تو یہ آپ کے اجماع کی حقیقت ہے۔ تو مولوی صاحب کوشش کر کے دیکھ لیں، خلافت آپ کے اندر قائم نہیں ہوگی۔